الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں مل کے پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے بہت ہی پیارے اور منفرد پروگرام کے اندر، جس پروگرام کے اندر ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے بارے میں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اس پروگرام میں ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ لائف علیہ آف وسلم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں، آپ کے حسن کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اپنے پروگرام کو ہم شروع کریں گے ایک بہت ہی پیارے سے ایک کلام کے ذریعے، اور وہ کلام ہم پڑھتے ہیں مل کر نعت خواں کے ساتھ۔ جی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری شان میں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بھی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ بھی وہ حدیث پاک سنیں گے انشاءاللہ اور سن کر عمل بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیارے بچوں، جمعے کی نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو جمعے کی نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھ لیں، جمعے کی نماز سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 200 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی طرف، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعت شریف ہمارے ایک نعت خواں سے۔ جی آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفی ذات یکتا آپ ہیں۔ آپ کو رب نے
کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اس سیگمنٹ کے اندر میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں مختصر سی باتیں آپ کو بیان کرنے کی، یعنی کچھ باتیں بیان کرنے کی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک ناموں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام ہے نام احمد۔ جنہوں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا تو وہ یوٹیوب پہ جا کے ہمارے اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ نام محمد آپ کا کس نے رکھا، نام احمد آپ کا کس نے رکھا۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو بات بتاؤں گا وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کنیت۔ بچوں کیا بتاؤں گا میں آپ کو؟ جی، تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت ابو القاسم ہے۔ بچوں کیا ہے؟ آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور مجھے رپلائی بھی کرنا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو یاد ہوا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں، اس کنیت کا جو مطلب ہے، ابو القاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ بچوں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں ابو القاسم ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور پیارے بچوں، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام الباہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بروز قیامت لوگوں کے درمیان جنت کو تقسیم فرمائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی شان ہے کہ آپ کی کنیت ہی ابو القاسم ہے، کہ اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے اور آپ لوگوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، علماء ایک اور بات فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو القاسم اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے، یعنی آپ کے جو بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ بچوں کیا نام تھا؟ قاسم۔ تو ابو القاسم کا ایک مطلب ہوتا ہے قاسم والے، قاسم والے۔ تو دو وجہ ہوئی،
ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے شہزادے کا نام کیا تھا؟ تو اس لیے بھی آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں یاد ہو گئی آپ لوگوں کو؟ چلیں ایک اور میں کنیت آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور کنیت ہے ابو ابراہیم۔ بچوں کیا کنیت ہے؟ ابو ابراہیم۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پیچھے سنا تھا کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا قاسم، تو آپ کو ابو القاسم کہا گیا، یعنی قاسم والے۔ تو آپ کے ایک اور بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادے کا انتقال ہوا جن کا نام ابراہیم تھا، تو فرشتوں کی جو سردار ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کس کس کو پتہ ہے آپ میں سے کہ فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ اسید بھائی آپ بتائیں کہ فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے اسید بھائی کا کہ فرشتوں کی جو سردار ہیں وہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ بچوں کون ہے؟ حضرت جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا، تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے سلام یوں عرض کیا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اے ابراہیم کے والد محترم، آپ پر سلامتی ہو۔ تو پیارے بچے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، اور دوسری کنیت کیا ہے؟ ابراہیم۔ ابو ابراہیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت میں برکت۔ Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عتیق بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین بھائی، کیسے ہیں آپ زین بھائی؟ الحمدللہ۔ اور آج آپ اسکول نہیں آئے؟ آج میں نے اسکول سے لیو لی تھی کیونکہ کل رات میرے گھر پہ ایک پروگرام تھا۔ اچھا، ویسے ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی میں مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ میں بھی مسجد ہی جا رہا تھا، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ ایک منٹ عتیق بھائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالیں۔ تھینکس، میں انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ Life of Muhammad۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس پیکج میں یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ ایک سنت سکھائی گئی ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم داخل کرنا چاہیے، اور جب بھی مسجد سے باہر نکلیں تو پہلے بچوں الٹا قدم نکالنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں محمد سلید رضا عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اس سیگمنٹ میں کیا لائے ہیں بچوں کے لیے آپ؟ فضل بھائی، میں اس سیگمنٹ میں بچوں سے کچھ باتیں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، دیکھتے ہیں سلید بھائی بچوں سے کیا باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جی شروع کریں سلید بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں، کچھ بچوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں باہر جاتے ہیں، جیسے بازار میں جاتے ہیں یا اسکول سے واپسی کے وقت جب وہ آ رہے ہوتے ہیں گھر میں، تو وہ اپنے درمیان دوڑ کا، ریسنگ کا مقابلہ رکھتے ہیں. وہ اس کے لیے ایک جگہ بھی خاص کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون بھائی ان میں سے اس جگہ پہ پہلے پہنچے گا. ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت داؤد بن ابو ہند رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ ہیبٹ تھی کہ جب وہ مارکیٹ آتے جاتے تو اپنے لیے اس طرح طے کر لیتے کہ فلاں جگہ تک اللہ پاک کا ذکر کرتا رہوں گا. جب اس جگہ پہنچ جاتے تو پھر اپنے اوپر لازم کر لیتے کہ فلاں جگہ تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہوں گا. اور اس طرح ذکر کرتے کرتے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر پہنچ جایا کرتے تھے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اسٹوری ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نعت شریف پڑھنا، دعا مانگنا، یہ تمام کے تمام چیزیں ذکر اللہ میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، نماز میں کھڑے ہونا، رکوع و سجود کرنا، یہ تمام بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں. کبھی اللہ اللہ کیا کریں، کبھی جو ہے وہ کلمہ ہمیں جو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور کبھی قرآن پاک سے جو صورت یاد ہے وہ پڑھ لیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بچوں کیا کہیں گے سب مل کر؟ سبحان اللہ. خلیل بھائی نے ہمیں کتنی پیاری بات سکھائی. تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. معاذ اللہ گانے گنگنانا یا الٹے سیدھے الفاظ ادا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. نعت پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، قرآن پاک کی سورتیں پڑھ لیں. اللہ پاک سلیل بھائی کو خوب برکت عطا فرمائے اور ان کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. بچوں کیا نام ہے اس کا؟ ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سی سنت. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ہی جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پانی پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر وہی پانی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پئیں تو انشاءاللہ پانی بھی پی لیں گے، پیاس بھی بجھ جائے گی اور انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اور سنت پر عمل کرنا یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ توجہ اگر کر لی جائے تو انشاءاللہ ہمارا وہ کام کرنا اللہ کی رحمت سے آسان بھی ہو جائے گا. اب پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ پہلی سنت تو یہ ہے کہ پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ دوسری سنت کیا ہے پیارے بچوں؟ جب بھی پانی پئیں تو پانی کو بیٹھ کے پینا چاہیے. پانی کو بعض بچے ہوتے ہیں باہر کھیل رہے ہوتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں بھاگے بھاگے، اور کیونکہ ان کو دوبارہ جانا ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، گھر میں آتے ہیں اور فریج کھولا یا کولر سے پانی بھرا اور کھڑے کھڑے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو سیدھے ہاتھ سے پینا ہے اور دوسرا بیٹھ کے پینا ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ پیارے بچوں جب بھی پانی پئیں تو 3 سانس میں پانی پینا چاہیے. کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ 3 سانس میں. بعض بچے ہوتے ہیں وہ ایک تو وہ گلاس سے پیتے نہیں ہیں، بوتل کھولی اور منہ پہ لگائی اور گڑ 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 پانی پی گئے، ایک سانس کے اندر پورا پانی پی جاتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے کہ پانی پئیں تو 3 سانس میں پئیں. اور دوسری سنت یہ ہے کہ جب بھی پانی پئیں تو پانی کو دیکھ کے پینا چاہیے. اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے رات میں پیاس لگتی ہے، ہم وہ نیند میں اٹھتے ہیں آنکھیں مسلتے مسلتے اور گئے فریج کھولا، اب فریج میں سے بوتل نکالی یا کولر سے گلاس اٹھایا، پانی بھرا اور لائٹ بھی بند ہوتی ہے تو وہ اندھیرے کے اندر بغیر دیکھے پانی پی جاتے ہیں. پیارے بچوں یہ تو بہت رسکی ہے کہ اللہ نہ کرے وہ جو گلاس تھا اس گلاس میں اگر کوئی کاکروچ ہوا تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ پیٹ میں. پھر وہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ اچھلتا کودتا رہے گا اندر. تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ اگر ہم پانی کو دیکھ کے پئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور کچرا مٹی کوئی اگر اور چیز اگر گلاس میں ہوئی یا پانی میں ہوئی تو انشاءاللہ ہماری کیا ہو جائے گی؟ اس سے
हिफाजत हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पानी पीने की सुन्नतें सीखी। नंबर 1, पानी को सीधे हाथ से पीना चाहिए। सीधा हाथ कौन सा है? माशाअल्लाह। और दूसरी सुन्नत क्या सीखी हमने? पानी को बैठ के पीना चाहिए। नंबर 3 सांस में पीना चाहिए। नंबर 4 पानी को देख के पीना चाहिए। अच्छा, एक और सुन्नत भी है कि जब भी पानी पिए तो पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। और जब पानी पी लें तो फिर क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। और प्यारे बच्चों, अच्छा वो कौन सा पानी है? कोई एक पानी बताएं कि जिसको खड़े होके पीते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आबे ज़मज़म को खड़े होके पीना ये सुन्नत है। और जो बकिया पानी होते हैं, नॉर्मल पानी जो घरों के अंदर होते हैं, उनको बैठ के पीना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन सुन्नतों पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसमें करते हैं हमारे साथ यहाँ बच्चे जो बैठे हुए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और उस सेगमेंट का नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होंगे हमारे साथ यहाँ मौजूद प्यारे से बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो तरीका है वो अर्ज कर देता हूँ। देखिए, आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं, हमें, दुआ, सुन्नत, कुरान और बहुत सारे अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, ये अल्फाज अलग अलग हैं। मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन सबको तो बुला नहीं पाऊंगा। आप में से करना क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों को कि ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाजों को देखना है। और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वाइट बोर्ड। ये देखें, यहाँ पर ये कलम है, ये कलम आपको दिया जाएगा और इस कलम के ज़रिए आप उस वाइट बोर्ड पर इन अल्फाजों को यहाँ से देखकर वहाँ जुमला पूरा करेंगे। अगर आपने अपने टाइम में जुमला मुकम्मल कर लिया तो आप समझें कि आप जीत गए, और अगर आप मुकम्मल ना कर सके तो हम किसी और बच्चे को मौका दे देंगे। तो किस किस को समझ में आ गई ये बात? माशाअल्लाह। चलें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आइए, आ जाए। आपका नाम बताएं माइक पे पहले। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह। चलें आ जाए गुलाम मुस्तफ़ा भाई, ये लीजिए कलम और बोर्ड पर जुमला बनाएं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए देखते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा भाई जुमला मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आप भी जो यहाँ बैठे हैं वो भी गौर कर सकते हैं कि इन अल्फाजों से क्या क्या जुमला बन सकता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सीरत हम सुन रहे हैं, और इन जुमलों के अंदर भी हो सकता है कि आपकी सीरत का कोई जुमला मिल जाए, हमें आपकी कोई प्यारी बात हमें मिल जाए। तो आइए काउंट डाउन शुरू करते हैं। बच्चों मिलकर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, जुमला मुकम्मल हो गया जी। पढ़ के बताएं कि आपने क्या जुमला लिखा है। हमें पानी बैठ कर पीना चाहिए। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे, जुमला तो मुकम्मल कर लिया है माशाअल्लाह, लेकिन देखते हैं कि ये अल्फाज यहाँ मौजूद है या नहीं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई बताएं, ये अल्फाज यहाँ कहाँ हैं? हमें पानी बैठ कर पीना चाहिए। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आइए तशरीफ रखिए जी। अब बारी है हमारे साथ मौजूद एक और बच्चे की। चलें आप आ जाएं। तो चलें उसैद भाई, अब आपका टाइम शुरू होता है। ये लीजिए कलम और इन अल्फाजों पे गौर करके यहाँ पर देखिए जुमला। देखते हैं कि उसैद पे जुमला दुरुस्त करते हैं या नहीं। बच्चों आप भी गौर कीजिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी जुमले पे गौर कीजिए, अल्फाजों पे गौर कीजिए और जुमले बनाने की कोशिश कीजिए कि ये जुमले कौन से हैं। बहुत प्यारा जुमला हमारे जो अभी आए थे गुलाम मुस्तफ़ा भाई कि पानी हमें बैठ कर पीना चाहिए। अब देखते हैं कि उसैद भाई ने क्या जुमला बना रहे हैं या बना लिया है। आइए बच्चों काउंट डाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी उसैद भाई जुमला मुकम्मल हो गया है।
قرآن پاک کو باوضو چھونا چاہیے. ماشاء اللہ, جملہ درست ہے. اب بتائیں کہ یہ الفاظ یہاں بورڈ پہ کہاں ہیں؟ جی, قرآن پاک کو باوضو چھونا چاہیے. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. اچھا, ایک سوال میں آپ سے کروں, آپ میں سے کون بتائے گا؟ تشریف رکھیے. جملے میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک کو باوضو چھونا چاہیے. آپ بتائیں کہ باوضو کا کیا مطلب ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ باوضو کا مطلب کیا ہے. چلیں, یہاں جو موجود بچے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ باوضو کا مطلب کیا ہے. چلیں جی, آپ بتا رہے تھے کہ باوضو کا مطلب کیا ہوتا ہے. جی بتائیں حاشر بھائی کہ باوضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باوضو اسے کہتے ہیں جس کا وضو بنا ہوا ہو. ماشاء اللہ, باوضو کا مطلب ہوتا ہے جس کا وضو ہو. اگر وضو نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بے وضو. کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سیرت کے بارے میں باتیں سنی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو باتیں ہم نے سنی ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمیں دوسروں تک بھی وہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ, وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.